اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اگر آپ کہا مانے اکثر ان کا جو زمین میں ہیں، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، بہکا دیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں وہ مگر تخمینے کی باتیں کرتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو بہک گیا اس کی راہ سے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ فَكُلُوا، پس کھاؤ، مما ذکر اسم اللہ، اس سے کہ لیا گیا اللہ تعالیٰ کا نام، علیہ اوپر اس کے، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر ہو تم ساتھ اس کی آیات کے ایمان لانے والے۔ وما لکم، اور کیا ہے واسطے تمہارے، اللہ تأکلوا، کہ تم نہ کھاؤ، مما ذکر اسم اللہ، اس سے کہ لیا گیا اللہ تعالیٰ کا نام، علیہ اوپر اس کے، وقد فصل لکم، تاکہ بیان کی تمہارے لیے، ما حرم، جو چیزیں حرام کیں اوپر تمہارے، الا ما اضطررتم الیہ، مگر وہ جس کی طرف تم مجبور کیے جاؤ۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ، بے شک بہت سارے البتہ بہکاتے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ، ساتھ اپنی خواہشات کے، بغیر علم کے۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، هو عالم، خوب جانتا ہے، بالمعتدین، زیادتی کرنے والوں کو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو گناہ کے ظاہر کو، وَبَاطِنَهُ، اور اس کے باطن کو۔ ان الذین یکسبون الاسم، بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ، سیجزون، ان قریب بدلہ دیا جائے گا ان کو، بما کانوا یقترفون، اس کا جو تھے وہ کماتے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، اور نہ کھاؤ اس سے کہ نہیں لیا گیا اللہ تعالیٰ کا نام، علیہ اوپر اس کے، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، بے شک وہ البتہ نافرمانی ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، بے شک شیاطین البتہ ڈالتے ہیں طرف اپنے دوستوں کے ایسی باتیں، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کا کہا مانا، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، بے شک تم البتہ شرک کرنے والے ہو۔ گزشتہ سبق میں ذکر تھا، صنادید قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے آپ کی آمد سے پہلے مکہ امن کا گہوارہ تھا، ہر طرف چین اور سکون کی فضا تھی، آپ کے آنے کے بعد حالات خراب ہوئے ہیں، آپ آئیں تو گھر گھر میں لڑائی اور جھگڑے شروع ہو گئے ہیں۔ تو آئیں ہم کسی کو اپنا فیصل مان لیں، ثالث مان لیں، جو وہ فیصلہ کرے فریقین قبول کریں اسے۔ بات گزر چکی کہ اکثریت جو ہلاک تھی مشرکین کی تھی، بے دین لوگوں کی تھی، وہ کسی نہ کسی بے دین جاہل کو اپنا منصف بنانا چاہتے تھے، جس طرح کے بعض مفسرین نے ولید ابن مغیرہ کا نام نقل کیا ہے، یا مسعود ان کا مشرکین کا ایک سردار تھا، اس کا نام نقل کیا ہے۔ اور وہ یہاں تک کہ یہود کے علماء میں سے کوئی عالم آپ کی اگر تصدیق کر دے کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، پھر آپ کو نبی مان لیں گے۔ تو یہ آیت اتری، افغیر اللہ ابتغی حاکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، اس کے بعد فرمایا وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، پورا ہو گیا فیصلہ، مکمل ہو گیا فیصلہ تیرے رب کا، سچائی کا اور عدل کا، یا پوری ہوگی بات تیرے رب کی سچائی اور عدل کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانی وحی جو آپ پہ اتاری وہ ٹھیک اتاری، سچ اتاری، خصوصیت کے ساتھ قرآن کریم، لا مبدل لکلماتہ، گویا اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اس کے فیصلوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اس کے فیصلے اٹل ہیں۔ 24ویں پارے میں زندگی رہی تو انشاءاللہ پڑھیں گے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔
قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا. قرآن کریم محفوظ ہے، محفوظ رہے گا قیامت تک. لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم. مشرکین مکہ پھر آئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہنے لگے ایسا کر لیں، جب دو فرد لڑتے ہیں یا دو فریق لڑتے ہیں، اکثریت جن کے ساتھ ہوتی ہے پھر ان کو ترجیح دی جاتی ہے، ان کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے. گویا ریفرنڈم کروا لیتے ہیں، ووٹنگ کروا لیتے ہیں کہ زیادہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں یا ہمارے ساتھ ہیں. یہ آیت اتری وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر آپ اطاعت کریں اکثر ان کی جو زمین میں ہیں، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے ہٹا دیں گے. جن کی وہ پیروی کرنا چاہتے ہیں یا جن سے وہ ووٹنگ کروانا چاہتے ہیں، جن سے وہ ریفرنڈم کروانا چاہتے ہیں، وہ تو سارے بے دین لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، اور وہ اٹکل کی باتیں کرتے ہیں، تخمینے کی باتیں کرتے ہیں، گمان کے پیچھے چلتے ہیں. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، نہیں وہ پیروی کرتے ہیں مگر گمان کے، اور نہیں وہ إِلَّا يَخْرُصُونَ. سورہ نجم میں وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور گمان حق کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. گمان اچھا بھی ہے، گمان برا بھی ہے. اچھے گمان میں دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، دوسرے گمان میں دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. تو گویا ان ربک هو عالم، بے شک تیرا رب خوب جانتا اس کو جو بہک گیا اس کی راہ سے، اور وہ خوب جانتا بالمہتدین، ہدایت پانے والوں. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. ایک اور ان کا شوشہ تھا. انہوں نے کہا دیکھو جی، خدا کا مارا ہوا مسلمان نہیں کھاتے، اپنے ہاتھ سے مارا ہوا کھا لیتے ہیں. اور عام سطحی ذہن کے لوگ، کمزور دماغ کے لوگ کہتے ہیں ہاں جی ہاں، بات تو ویسے ایسی محسوس ہو رہی ہے کہ ایک وہ جانور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ مارتے ہیں، یعنی طبی موت، مردار، اور ایک وہ جسے ہم ذبح کر کے مارتے ہیں. کہتے دیکھو جی، خدا کا مارا ہوا ان کے لیے حلال نہیں، اپنے ہاتھ سے مارا ہوا حلال ہے. بظاہر ایک سوال ہے. رب تعالیٰ نے اس کا جواب دیا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، کھاؤ اس سے جس پہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا. وہ جانور جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اور چھری پھیر دی گئی ہو، وہ حلال نہیں ہے. جان بوجھ کر اگر کوئی نام نہیں لیتا وہ حلال نہیں ہے. البتہ اگر چھری پھیرتے ہوئے وہ بھول گیا ہے، وہ الگ بات ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو بسم اللہ اللہ اکبر اپنے کان سنیں. جس طرح نماز کے بارے میں حکم ہے، نمازی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک جو پڑھ رہا ہے اس کے اپنے کان سنیں، بشرطے کہ بہرا نہ ہو پھر نماز ہوگی، ورنہ نماز نہیں ہوگی. یہاں بھی فرمایا چھری پھیرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر اپنے کان اس کے سنیں، جان بوجھ کر نہ چھوڑے. جان بوجھ کر چھوڑے گا جانور حرام ہوگا، حلال نہیں ہوگا. اگر ہو تم اس کی آیات پہ ایمان لانے والے. وَمَا لَكُمْ، کیا ہے واسطہ تمہارے اللہ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، کہ نہ کھاؤ اس سے جس پہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ، تاکہ بیان کی تمہارے لیے مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، وہ چیزیں جو حرام کی اوپر تمہارے، إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، یعنی میتہ حرام ہے، دم حرام ہے، مردار حرام ہے، یا میتہ حرام ہے، مردار دم حرام ہے، اہل لغیر اللہ کا جانور حرام ہے، خنزیر حرام ہے. الا ما اضطررتم الیہ کا معنی یہ ہے ایسے مقام پہ یا ایسے حالات میں تم پھنسے ہوئے ہو کہ وہاں حلال لقمہ تمہارے پاس نہیں ہے.
اور جان بچانی ہے۔ وہاں مردار کے سوا کچھ نہیں ملتا، مردار پڑا ہوا ہے، اہل لغیر اللہ کا جانور پڑا ہوا ہے، خنزیر پڑا ہوا ہے، 2-4 بوٹی کھانے سے اگر جان بچتی ہے تو وہ کھا کر بچا لی جائے۔ یا پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، شراب حرام ہے، قطعی حرام ہے، اور شراب کے 2-4 گھونٹ پی کر جان بچ سکتی ہے تو پی کر جان بچا لے۔ الا ما اضطررتم الیہ کا یہی مفہوم ہے، مگر وہ جس کی طرف تم مجبور کیے جاؤ۔ ان کثیر لا یضلون، بے شک بہت سارے البتہ بہکاتے ہیں ساتھ اپنی خواہشات کے بغیر علم کے۔ ان ربک هو عالم، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے بالمعتدین، زیادتی کرنے والوں کو۔ وذروا ظاہر الاسم و باطنہ، چھوڑ دو گناہ کے ظاہر کو اور اس کے باطن کو۔ ظاہری گناہ جو ظاہری اعضاء سے کیا جائے، آنکھ کا گناہ ہے، کان کا گناہ ہے، ہاتھ کا گناہ ہے، پاؤں کا گناہ ہے، زبان کا گناہ ہے، یہ ظاہر گناہ ہے۔ اور باطن گناہ دل میں برا ارادہ ہے، بری نیت ہے، برے عزائم ہیں، فرمایا یہ دل کے گناہ ہیں، باطن کے گناہ ہیں۔ چھوڑ دو گناہ کے ظاہر کو اور اس کے باطن کو۔ ان الذین یکسبون الاسم، بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ، سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب بدلہ دیا جائے گا ان کو اس کا جو تھے وہ کماتے ہیں۔ ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ، نہ کھاؤ اس سے کہ نہ لیا گیا ہو اللہ تعالیٰ کا نام اوپر اس کے، جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اور وہ جانور کسی نے ذبح کیا یا مر گیا، فرمایا وہ کھانا حلال نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، بے شک وہ البتہ نافرمانی ہوگی۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک شیاطین لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف ایسی باتیں، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ وہ یہی جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جی خدا کا مارا ہوا تو حرام ہے، اپنے ہاتھ سے مارا ہوا حلال ہے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کا کہا مانا، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، بے شک تم البتہ شرک کرنے والے ہو۔ طبی لحاظ سے بھی وہ جانور جو طبعی موت مرتا ہے، سارا خون اس کے وجود میں خشک ہو جاتا ہے، اس خون کی وجہ سے وہ جانور اور اس کا گوشت مضر ہے، مضر صحت ہے، یعنی شرعی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں، طبی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جانور کو جب ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد اس کا خون سارا بہہ جاتا ہے، اس لیے فرمایا دم مسفوح جو بہہ کر جدا ہو جائے وہ حرام ہے۔ گوشت آپ نے کاٹا، گوشت کے ساتھ کچھ خون کے قطرات لگے ہوئے ہیں، وہ حلال ہیں، جو بہہ کر الگ ہو گیا وہ حرام ہے، اس کا استعمال ٹھیک نہیں۔ اور اس میں ایسے جراثیم تھے جس کے کھانے سے، جس کے استعمال سے اپنا خون پیپ میں بدل سکتا ہے، طبی لحاظ سے اس کا استعمال درست نہیں ہے۔ اور اس میں حکمت ہے کہ جب تم جانور ذبح کرتے ہو، مضر اثرات سارے زائل ہو جاتے ہیں، بعد میں گوشت تمہارے کام کا رہ جاتا ہے۔ اور جب جانور مرتا ہے، اس کا خون سارے کا سارا جسم میں جذب ہو جاتا ہے، بالکل خون اس کے جسم کا پھر خارج نہیں ہو سکتا، اگر کاٹے بھی سارا جذب ہو جاتا ہے۔ اور وہ جذب کہاں ہو رہا ہے؟ گوشت میں ہو رہا ہے۔ وہ گوشت اس کے لیے کھانا درست نہیں ہے، طبی لحاظ سے مضر صحت ہے، اور شرعی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے، چونکہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا۔ تو بہرحال ذبح کے بھی کچھ آداب ہیں، انشاءاللہ اپنے مقام پہ بات آ جائے گی۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اگر آپ نے کہا مانا اکثر ان کا جو زمین میں، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، بہکا دیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، نہیں وہ گمان کرتے مگر نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں وہ مگر تخمینے کی باتیں کرتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَالِمٌ، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے، مَن يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ، جو بہک گیا اس کی راہ سے، وَهُوَ عَالِمٌ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، پس کھاؤ اس سے کہ لیا گیا اللہ تعالیٰ کا نام، علیہ اوپر اس کے، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر ہو تم ساتھ اس کی آیات کے ایمان لانے والے۔ وما لکم، اور کیا ہے واسطے تمہارے، اللہ تأکلوا مما ذکر اسم اللہ، کہ نہ کھاؤ تم اس سے کہ لیا گیا اللہ تعالیٰ کا نام، علیہ اوپر اس کے، وقد فصل لکم، تاکہ بیان کی تمہارے لیے، ما حرم علیکم، وہ چیزیں جو حرام کی اوپر تمہارے، الا ما اضطررتم، مگر وہ کہ جس کی طرف تم مجبور کیے گئے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، بے شک بہت سارے البتہ بہکاتے ہیں ساتھ اپنی خواہشات کے بغیر علم کے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَالِمٌ، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے بالمعتدین، زیادتی کرنے والوں کو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ،
چھوڑ دو گناہ کے ظاہر کو اور اس کے باطن کو، ان الذین یکسبون الاسم، بے شک وہ لوگ کماتے ہیں گناہ، سیجزون ان قریب بدلہ دیا جائے گا اس کا، بما کانوا یقترفون ساتھ اس کے جو تھے وہ کماتے۔ ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ، نہ کھاؤ اس سے کہ نہیں لیا گیا اللہ تعالیٰ کا نام علیہ اوپر اس کے، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ بے شک وہ البتہ نافرمانی ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ بے شک شیاطین البتہ ڈالتے ہیں طرف اپنے دوستوں کے ایسی باتیں، لیجادلوکم تاکہ جھگڑا کریں تم سے، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اور اگر تم نے ان کا کہا مانا، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ بے شک تم البتہ مشرک ہو، شرک کرنے والے ہو۔